حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، اوے لوگو امن الناس، سب سے زیادہ میرے اوپر سارے لوگوں میں سے مال اور صحبت میں اگر کسی نے احسان کیا تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے کسی کو دنیا میں خلیل بنانا ہوتا میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، اس نے اپنا سب کچھ میرے اوپر لٹا کر قربان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے آخری ایام ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی میں آپ واز فرما رہے ہیں، ارد گرد صحابہ کرام بھی جمع ہیں۔ حضور نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا، اوے لوگوں ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا اور اللہ نے ان سے کہا ہے دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں رہو، میرے پاس آنا چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ، فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا۔ یہ بات حضور سنا رہے ہیں، سارے صحابہ سن رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی بندے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مجمع میں بیٹھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، ہم نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کا ذکر کر رہے ہیں، اس بوڑھے ابو بکر کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رونے لگ گئے ہیں؟ بعد میں ہمیں سمجھ آئی جتنا ابو بکر سمجھدار تھا اتنا ہم میں سے کوئی سمجھدار۔ ابو بکر سمجھ گئے نبی پاک کسی اور بندے کا ذکر نہیں کر رہے، اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میں اب دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ ابو بکر صدیق کی سسکیوں کی آواز جب اللہ کے نبی نے سنی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کا موضوع تبدیل کر دیا اور آپ نے فرمایا ان امن الناس علیہ فی مالی و صحبتی ابو بکر، اوے لوگو سنو، جتنے بھی میرے اوپر جس نے احسانات کیے ہیں میرے سب کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر وہ میرا امتی ہے جس کا بدلہ آج بھی میں نہیں چکا سکا، حشر والے دن اللہ ہی عطا کرے گا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں کس کو بناتا؟ زور سے بولو کس کو بناتا؟ ابو بکر صدیق کو بناتا۔ پھر مسجد نبوی میں چھوٹے چھوٹے دروازے تھے، کھڑکیاں لوگوں نے رکھی ہوئی تھیں گھر سے مسجد نبوی میں آنے کے لیے۔ حضور نے فرمایا آج ساری کھڑکیاں بند کر دو الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہنی چاہیے۔ پھر اقبال نے اس بات کو یوں بیان کیا آمن الناس برمولائے ماں کلیم اول سینائے ماں ہمت او کشن ملت راچو ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اقبال کہتے ہیں اور میں اقبال تمہیں ابو بکر کا تعارف کرواؤں، آمن الناس، اقبال نے یہ لفظ حدیث سے لیا ہے، آمن الناس برمولائے ماں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ احسان کرنے والی شخصیت کا نام، زور سے بولو کیا نام ہے؟ امن الناس کون ہے؟ ابو بکر ہے، کلیم اول سینائے ماں۔ اقبال کہتے ہیں طور سینا پر رب کا جلوہ ظاہر ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام پہلے کلیم بنے تھے، مکہ کے پہاڑوں اور وادیوں میں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ظاہر ہوا، ابو بکر امت میں سب سے پہلے ہم کلام ہوا۔ آمن الناس برمولائے ماں کلیم اول سینائے ماں ہمتوں کشت ملت راچوں ابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ کشت کہتے ہیں کھیت کو، اقبال کہتے ہیں ارے امت کا کھیت جب ویران ہونے پہ آتا تھا ابو بکر بارش بن کر برسنا شروع کر دیتا تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، ابو بکر نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ صحابہ نے مشورہ دیا ابھی ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے، وجہ یہ ہے اور بھی بڑے محاذ کھلے ہوئی ہیں، ان کے خلاف فی الحال محاذ کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ابو بکر نے کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، نبی کے دین میں کمی کی جائے، ابو بکر چپ کر کے بیٹھ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے ابو بکر ان کے ساتھ جہاد کرے گا، جو لوگ زکوٰۃ میں بکری تو دیں رسی روک لیں گے ابو بکر پھر بھی قتال کرے گا۔ یہ بات کہیں آنسو آپ کے ٹپک پڑے، تلوار ہاتھ کے اندر لی، سواری پر جا کر بیٹھے، لگام کو کھینچ لیا اور فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ آئے میں اکیلا جا کر زکوٰۃ کے منکرین کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر آگے سے آئے، آ کر لگام کو پکڑ لیا، اے اللہ کے نیک بندے ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو صرف ہماری رائے تھی۔ اقبال کہتا ہے ہمتی او کشت ملت راچوں ابر ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر۔ اقبال کہتے ہیں ثانی اثنین تو قرآن نے کہا، اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی، بدر میں بھی ثانی، قبر میں بھی ثانی۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی، بدر میں بھی ثانی۔ بدر کے آپ نے سنا نا حضور دعا مانگ رہے ہیں رات کے وقت اور چادر کندھوں پہ جب گرتی ہے تو کون اٹھاتے تھے؟ ابو بکر۔ اور قبر میں بھی ثانی بن یار نبی دے یاراں دا شک ہووی تا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا۔ کس طرح آشمی نبی کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، کون فرما رہے ہیں بولو جی؟ آخری باتیں ہیں، ذرا سارے حضرات جاگ رہے ہیں نا، توجہ کے ساتھ جواب دینا، جواب دیں گے نا سارے۔ نبی کا پہلا کلمہ پڑھنے والا کون؟ ایسے کریں ہاتھ اٹھا کر کہیں ابو بکر صدیق۔ نبی کا پہلا کلمہ پڑھنے والا کون؟ نبی کے اوپر ایمان لانے والا کون؟ نبی پر مال لٹانے والا کون؟ نبی کے ساتھ غار میں جانے والا کون؟ ہجرت کے رات نبی کو دودھ پلا کے خود خوش ہونے والا کون؟ نبی کے سفر کا ساتھی کون؟ نبی کے حضر کا ساتھی کون؟ نبی پر اپنی بیٹی نے چھاور کرنے والا کون؟ نبی کے لیے گھر میں جھاڑو دے کر سارا مال لے کر آنے والا کون؟ زور سے کہو ابو بکر صدیق۔ ارے آج بھی نبی کے پہلو میں آرام کرنے والا کون؟ پھر میں کیوں نہ کہوں ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، ثانی اثنین ہے، اللہ کا شہدائی ہے، اور مر کر بھی پہلوئے احمد میں جگہ پائی ہے۔ یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ اسلام کا انکار کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی